آپ کے حسین سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں. ایک نیا کلام آپ کے حسین سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں. ضمیر العبادی صحابی کا لکھا ہوا کلام ہے، ہندوستان کے شاعر ہیں. کلام کا خیال بڑا انوکھا ہے. دیکھیے، وہ امام ہی نہیں جو آپ کی ہدایت نہ کرے، امام کرتا ہی ہدایت ہے. یعنی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہم 2 رکعت امام زمانہ کی نماز پڑھتے ہیں، دعا کر کے سو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں مولا کبھی نہ کبھی اشارہ دیتے، چاہے خواب میں دے، خود بھلے نہ آئے، خود نظر نہ آئے، لیکن کہیں نہ کہیں سے قبلہ اشارہ ملتا ہے. مومن کو اشارہ سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب ہم اپنے امام سے سوال کرتے ہیں اور امام کا جواب آتا ہے، کیونکہ امام حاضر ہے. سوال پہلے مصرے میں سوال ہے، دوسرے مصرے میں امام زمانہ کا جواب ہے. پہلے مصرے میں مومن کا سوال، ہم سب کا سوال، دوسرے مصرے میں امام زمانہ کا جواب. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام برتر صلوات اللہ. پوچھا جو عشق میں کتنے غموں کا بار اٹھانا پڑتا ہے، پوچھا جو عشق میں کتنے غموں کا بار اٹھانا پڑتا ہے. امام سے سوال ہے، جو عشق میں کتنے غموں کا بار اٹھانا پڑتا ہے، پوچھا جو عشق میں کتنے غموں کا بار اٹھانا پڑتا ہے. بولے کہ محبت کی راہوں میں سر بھی کٹانا پڑتا ہے. بولے کہ محبت کی راہوں میں سر بھی کٹانا پڑتا ہے. بولے کہ محبت کی راہوں میں سر بھی کٹانا پڑتا ہے. دوسرا سوال، پوچھا جو رشتہ آلو قرآن کیسے بتانا پڑتا ہے، پوچھا جو رشتہ آلو قرآن کیسے بتانا پڑتا ہے. پوچھا جو رشتہ آلو قرآن کیسے بتانا پڑتا ہے. بولے کہ قرآنوں کے سینہ پہ چڑھ کے سنانا پڑتا ہے. کہ قرآنوں کے سینہ پہ چڑھ کے سنانا پڑتا ہے. بہت جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. اب امام سے تیسرا سوال، پوچھا جو میں نے یا امام زمانہ، پوچھا جو میں نے خضر ہے افضل یا افضل ہے مولا، پوچھا جو میں نے خضر ہے افضل یا افضل ہے مولا، پوچھا جو میں نے خضر ہے افضل یا افضل ہے مولا. بولے انہیں بھی موقع بموقع رستہ بتانا پڑتا ہے. بولے انہیں بھی موقع بموقع رستہ بتانا پڑتا ہے. چوتھا سوال امام سے، پوچھا مسیح تو عیسیٰ بنے، پوچھا مسیح تو عیسیٰ بنے ہیں، آپ کو رتبہ کیسا ملا. پوچھا مسیح تو عیسیٰ بنے ہیں، آپ کو رتبہ کیسا ملا. پوچھا مسیح تو عیسیٰ بنے ہیں، آپ کو رتبہ کیسے ملا. بولے وہ دوا وہ دیتے ہیں، بولے دوا وہ دیتے ہیں، نسخہ ہم کو لکھانا پڑتا ہے. بولے وہ دیتے ہیں، نسخہ ہم کو لکھانا پڑتا ہے. بولے دوا وہ دیتے ہیں، نسخہ ہم کو لکھانا پڑتا ہے. امام سے پانچواں سوال، پوچھا فرشتہ موت سے پہلے آپ سرہانے آتے ہیں کیوں. پوچھا فرشتہ موت سے پہلے آپ سرہانے، بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، مولا خراب کریں. آپ سرہانے آتے ہیں کیوں. پوچھا فرشتہ موت سے پہلے آپ سرہانے آتے ہیں کیوں. بولے ہے وعدہ قبل قضا دیدار کرانا پڑتا ہے. قضا دیدار کرانا پڑتا ہے. بولے ہے وعدہ قبل قضا دیدار کرانا پڑتا ہے. آخری آدمی تک سے دعا چاہتا ہوں. امام سے چھٹا سوال کیا جاتا ہے، پوچھا کہ خانہ کعبہ سے ہوگا، پوچھا کہ خانہ امام علی کا ظہور ہوا کہاں پہ. ہاتھ بلند کر کے بتاؤ ذرا، بتاؤ، سب کو پتہ ہے نا، ہاتھ بلند کرو، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. کہاں ہوا؟ کعبے میں. اب امام سے سوال ہوتا ہے، آپ کے
کہ جب علی کا ظہور تو کعبے سے ہو گیا، اب سوال امام سے کرتے ہیں، پوچھا کہ خانہ کعبہ سے ہوگا آپ کا کیوں ہے مولا ظہور؟ پوچھا کہ خانہ امام کا ظہور کعبے سے ہوگا نا، آپ کا کیوں ہے امام زمانہ کا ظہور کعبے سے ہوگا؟ اب امام سے سوال کر رہے ہیں، ہوگا آپ کا کیوں ہے مولا ظہور؟ پوچھا کہ خانہ کعبہ سے ہوگا آپ کا کیوں ہے مولا ظہور؟ بولے ہے جد کا کون مقام پوتے کو بتانا پڑتا ہے، کون مقام پوتے کو بتانا پڑتا ہے، بولے ہے جد کا کون مقام پوتے کو بتانا پڑتا ہے۔ کمال شیخ پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ اب امام سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ پوچھا کہ کیسے طے ہوتا ہے مرحلہ معراج امام؟ پوچھا کہ کیسے طے ہوتا مرحلہ معراج امام؟ پوچھا کہ کیسے طے ہوتا ہے معراج امام؟ بولے نبوت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا پڑتا ہے، بولے نبوت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا پڑتا ہے، بولے نبوت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اب دنیا والے سوال کرتے ہیں، آپ کے امام کو جب آپ کے دل کی ساری خواہشات کا پتہ ہے، راز دل پتہ ہے، تو پھر آپ یہ عریضہ کیوں ڈالتے ہیں؟ جب وہ بغیر بتائے ہی جانتے ہیں تو آپ یہ عریضہ لکھ کر اپنے امام کو کیوں بھیجتے ہیں؟ یہی سوال ہم نے امام سے کیا، پھر امام کا جواب کیا آتا ہے؟ پوچھا جو راز دل ہے عیاں، یا امام زمانہ کو جو نہیں کرنا، پوچھا جو راز دل ہے عیاں تو رسم عریضہ ہے پھر کیا؟ جو راز دل ہے عیاں تو رسم عریضہ ہے پھر کیا؟ ادھر راز دل ہے عیاں تو رسم عریضہ ہے پھر، پوچھا جو راز دل ہے عیاں تو رسم عریضہ ہے پھر کیا؟ بولے عقیدہ ہے تو عمل بھی کر کے دکھانا پڑتا ہے، بولے عقیدہ ہے تو عمل بھی کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اب ایک شاعر کا مزاج ہوتا ہے، شاعر کی خواہش ہوتی ہے، یہی خواہش ضمیر الہوادی صاحب کی بھی تھی۔ سوال کیا، پوچھا میرے اشعار اے مولا آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ پوچھا میرے اشعار اے مولا جا کر سننا پیچھے والے لگتے ہیں، پوچھا میرے اشعار اے مولا آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ بولے ضمیر کے قوم اگر سوئے تو جگانا پڑتا ہے، بولے ضمیر کے قوم اگر سوئے تو پھر جا کر بولنا سارے دونوں ہاتھ بلند کر کے، الاجل الاجل یا امام منتظر، اپنے وقت امام کے دعا کرو، ہاتھ بلند کر کے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ کون چاہتا ہے امام کا ظہور ہو؟ سب چاہتے ہو نا؟ ہاتھ بلند کر کے بولو، یا امام منتظر، یا امام منتظر، یا امام منتظر۔ بڑا خوشبو امام زمانہ علیہ السلام بلند کر صلوات۔